عزیزان محتشم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ وہ اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ ہمارے ہاں جو سب سے عقل مند انسان ہوتا ہے، سب سے دانا انسان ہوتا ہے، زیرک آدمی ہوتا ہے، وہ کوئی بھی کام حکمت کے بغیر نہیں کرتا، اس کا ہر کام حکمت والا ہوتا ہے۔ بیوقوف جو ہوتا ہے، جس کو عقل نہ ہو، جس کو فہم و فراست جو نہ رکھتا ہو، اس کا کام حکمت سے خالی ہوتا ہے۔ لیکن حکیم بندہ، جس کو اللہ نے عقل مندی دی ہو، درائی دی ہو، فہم و فراست سے نوازا ہو، وہ بندہ کبھی بھی حکمت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرے گا۔ اس لیے عربی میں ایک محاورہ استعمال کیا جاتا ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، کہ حکیم کا کوئی بھی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ایک انسان کا معاملہ ہے، تو اس خالق اور مالک کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی ہو سکتا ہے؟ جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو عقل عطا فرمائی، جس نے انسان کو دانائی عطا فرمائی، وہ خالق اور مالک بھی کوئی بھی جو کام کرتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ باقی رہا ہمارے جو افعال ہیں، ہمارے جو کام ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو جب کوئی بندہ کام کرتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہ کام کیوں کیا تم نے؟ تو یہ کیوں کے جواب میں لوگ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی میں نے اس لیے یہ کام کیا ہے، یعنی اور کوئی پوچھے جناب یہ کام آپ نے کس لیے کیا، تو کس لیے کے جواب میں غرض بیان کی جاتی ہے کہ بھائی میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے۔ ہمارے کام جو ہیں وہ یا کوئی نہ کوئی اس کی غرض ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے ہمارے کاموں میں۔ یاد رکھیے گا، عقائد کا یہ مسئلہ ہے، اللہ رب العزت کے جتنے بھی افعال ہیں، جتنے بھی اللہ رب العزت کے کام ہیں، وہ کسی غرض کے ساتھ متعلق نہیں ہیں۔ ہمارے کام اغراض کے ساتھ متعلق ہیں۔ ہم بغیر غرض کے کام کرتے ہیں؟ کوئی کام بھی نہیں کرتے۔ غرض کے بغیر ہم کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پہلے ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کام کریں گے تو سانو فائدہ کی ہوئے گا، کہ غرض ہے کہ جناب بس یہ کام کرنے، بغیر غرض تو کون کوئی کام کرتا ہے جناب؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کے پیش نظر غرض اور غایت نہیں ہوتی۔ اس کا جتنے بھی افعال ہیں وہ غرض سے خالی ہیں۔ غرض جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ عیبی چیز ہے، کہ بھئی آپ کو کسی سے کام ہے، کس لیے کام ہے؟ کوئی نہ کوئی غرض ہوگی۔ اے نے جناب میرا فلاں کام کروانا ہے، اے جناب بڑی پیسے والا بندہ جناب، اس نے جناب تھانے میں اس کے بڑے تعلقات ہیں، میرا فلاں کام نکلوا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کوئی بھی کام جو ہے وہ غرض کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ کسی کو عطا کرے نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے، کوئی اس کو پوچھ بھی نہیں سکتا۔ جس کو اس نے عطا کر رکھا ہے اس نے اپنے فضل کے ساتھ اس کو عطا کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ حکمت، اس فلاں کام میں اللہ کی یہ حکمت تھی۔ یہ نہیں کہیں گے اس کام میں اللہ کی یہ غرض تھی۔ غرض کے ساتھ اللہ کے افعال متعلق نہیں ہوتے۔ کوئی بھی کام ہے تو اس کے متعلق ہم کہیں گے کہ یہ اللہ رب العزت کی اس کام میں یہ حکمت تھی، یہ حکمت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے یہ کام فرمایا، یہ فعل آپ نے فرمایا حکمت کے پیش نظر۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ جو غرض بھی جس میں نہ ہو اور جس میں کوئی وجہ اور کیوں کا وہ تصور بھی نہ ہو۔ غرض کے بغیر اور جناب کیا کہتے ہیں وجہ کے بغیر جو فائدے کے لیے کام کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حکمت۔ تو اللہ رب العزت کے جتنے بھی کام ہیں وہ حکمت کے ساتھ لبریز ہیں۔ کیوں؟ ایک عقل مند انسان، دانا انسان حکمت کے بغیر کام نہیں کرتا۔ تو حکمت عطا کرنے والا، دانائی عطا کرنے والا، فہم و فراست سے نوازنے والا، وہ بغیر حکمت کے کیسے کام کر سکتا ہے؟ اب ہمارے ہاں جو پچھلے سال یا اسی سال لگا لیں، بلکہ اسی سال جو ہمارے ادھر ملک پاکستان میں سیلاب آیا اور ہزاروں لوگ جناب اس کی زد میں آئے اور جناب بڑا شدید نقصان ہوا۔ اب یہ سیلاب یاد رکھیے گا، اس طرح کی جو آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ معاذ اللہ کہ معاذ اللہ نے ہم پر ظلم کیا جناب، تو یہ ظلم کی وجہ سے اللہ نے یہ کام کیا۔ نہ اللہ قرآن فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم شیئا، اللہ تم پر کسی قسم کا بھی ظلم ہے، تم جو ظلم کرتے ہو اپنی جانوں کی وجہ سے تم پر ظلم ہوتا ہے۔
تم نے جناب کام خراب کیے ہوتے ہیں، تمہارے کام اچھے نہیں ہوتے، کارنامے تمہارے اچھے نہیں ہوتے، تمہارا کردار اچھا نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے جناب تم پر عذاب آتے ہیں۔ اللہ کسی پر ظلم رائے کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ سیلاب کی صورت میں جناب اللہ رب العزت کی اس کے اندر ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور ابھی جو گزشتہ دنوں جناب ترکی کے اندر جو معاملہ بنا کہ زلزلہ آیا اور جناب ہزاروں لوگ جناب انہوں نے کیا کہتے ہیں جام شہادت نوش کیا، اور جناب بڑی بڑی مضبوط عمارتیں جن کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ کبھی نہیں گریں گی، وہ رب تو پھر رب ہے نا جناب، واللہ عزیز ذو انتقام، اس کی طاقت کے سامنے کسی کے جناب کو بس چل سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے گھمنڈ اور تکبر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اشارہ بھی نہیں ہوا جناب تو وہ عمارتیں جناب زمین بوس ہو گئی۔ تو وہ جو زلزلہ آیا اس میں بھی اللہ رب العزت کی حکمت ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کی طرف سے آیا، تو اس میں بھی حکمت پوشیدہ ہے۔ اور وہ حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ حکمت صرف یہی ہے کہ اپنے بندوں کو ڈرانا ہے۔ مقصود ہے کہ بھئی تم خوف خدا کرو، بڑی ہو گئی جناب، تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، واپس آؤ اور آ کر جناب اللہ کا کہاں بھی مانو، اللہ کے حبیب کی بات بھی مانو، قرآن کی تعلیمات پر عمل بھی کرو۔ لیکن ہم صرف اس کو یہ بڑا افسوس ہوا جناب، وہاں جناب ہزاروں جانیں چلی گئیں جناب، گھر جناب بے گھر ہو گئے لوگ، اور جناب عمارتیں گر گئی، بڑا افسوس ہوا، بس افسوس کی حد تک، اس کے بعد بات ختم۔ اللہ کے بندے یہ جو حادثات ہوتے ہیں، ان حادثات کا مقصد جو ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے یہ آتی ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ مخلوق خدا جو بھول چکی ہے دوبارہ راہ راست پر آ جائے، اور اس سے نشان عبرت، اس کو عبرت کا جناب نشان بنا کر اور اس سے جناب عبرت حاصل کرے۔ لیکن ہم عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار کوئی بھی تیار کوئی نہیں ہے۔ کتنا کو یہ مجھے بتایا نا، یہ زلزلہ آیا، کتنے کو دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہوا ہے، اسی ڈگر سے چل رہے ہیں، اسی جگہ پہ کوئی چکر کوئی نہیں جناب، کوئی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آئی ہمارے وجود کے اندر کہ یار اتنا بڑا زلزلہ آ گیا وہاں، رات کو جو سوئے تھے گھروں میں جناب وہ سوئے کے سوئے رہ گئے، ادھر آنکھ ہی نہیں کھول سکے بیچارے، بیوہ کتنی ہو گئی خواتین جناب، اور کتنے جناب بچے جناب شہید ہو گئے، اور جناب کتنے باپ دنیا سے چلے گئے، کتنی جانوں کا نقصان ہوا۔ کبھی کسی نے غور کیا کیوں ہوا؟ یہ صرف اس لیے ہوا، یاد رکھیے گا اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ فرما رکھا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ ان پر کلی طور پر عذاب نازل ہے۔ یہ حضور کی رحمت للعالمین والی چادر ہمارے سروں پر ہے، جس کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ باقی یہ جو وقتی طور پر اور جزی جناب عذاب آتے ہیں، کبھی سیلاب کی صورت میں آ گیا، کبھی زلزلے کی صورت میں آ گیا، کبھی جناب کسی بیماری کی صورت میں آ گیا، جس طرح کہ ابھی پچھلے دنوں کرونا چل رہا تھا، وبا کی صورت میں، کبھی طاعون کی صورت میں جناب بیماری پھوٹتی ہے، پورے کے پورے علاقے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جناب وہ پنسی والی بیماری نکلتی ہے، کہ کوئی بھی بیماری نکلتی ہے، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتی ہے، اور بندے کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ مجھے بتائیں نا، آپ سارے ظاہر بات اسکول تو پڑھے ہوئے ہوں گے، مجھے بتائیں کہ جناب جو اسکول میں داخل ہو امتحان اسی کا ہوتا ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ جڑا داخل ہی نہیں ہوگا امتحان ہے بے نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی جو اسلام کے دائرے میں آ چکا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کا امتحان تو ہونا ہی ہونا ہے، آزمائش تو اس پر آنی ہی آنی۔ بغیر جو اسکول میں داخل نہیں ہوا اس کا امتحان نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ داخل ہی نہیں ہے۔ اب کافروں سے امتحان کس چیز کا امتحان ہے؟ ان کا ان پر کیا آزمائش آ سکتی؟ وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہے۔ تو جو آپ لوگ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، آپ اسلام کے سکول میں سمجھے کہ داخل ہو چکے ہیں، اب آپ پر امتحان آنا ہے، آزمائش آنی ہے۔ اور اگلی بات جناب آپ سارے بخوبی جانتے ہیں جناب، ایک اول کلاس سے دوسری کلاس تک جانا ہو تو امتحان ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب وہ امتحان جو ہے کیا اس کو کیا کہتے ہیں نیچے کلاس میں لانے کے لیے ہوتا ہے یا اوپر والے درجے کے لیے لے جانے کے لیے ہوتا ہے؟ اوپر درجے کے لیے جانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کہ نہیں، امتحان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ وہ کامیاب ہو اور کامیاب ہو کر اگلے درجے میں چلا جائے۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کامیاب ہونے کے بعد میں نچلے درجے میں چلا جائے گا، یہ مقصد نہیں ہوتا۔ اسی طرح بھی یہ جو اسلام ہے، دین ہے، ان کے اوپر بھی امتحانات ہیں، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے کہ آیا یار یہ کتنے کو جناب ایمان رکھتے ہیں، کتنے کو غیرت رکھتے ہیں، اور کتنا اپنے اندر اسلام کا جذبہ رکھتے ہیں، ایمان کا جذبہ رکھتے ہیں۔
صرف امتحان اس لیے لیا جاتا ہے، آزمایا اس لیے جاتا ہے، اور یہ آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر بھی آئی، اللہ کے نبیوں پر بھی آئی آزمائشیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ حالانکہ تم سے جو پہلے لوگ تھے جناب، ان کو جناب ان پر شدید قسم کے عذاب بھی آیا، زلزلے آئے ان پر جناب، اور جناب وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا متی نصر اللہ والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، اتنا ان کو جناب جھنجھوڑا گیا کہ اس وقت کے رسول بھی پکار اٹھے اور ساری قوم والے بھی پکار اٹھے کہ اے اللہ اب تو امتحانات کی حد ہو گئی، ہن دسو جناب مدد تیری کدو آنی ساڈے کو۔ بھائی انبیاء سے بھی امتحانات ہوئے، انبیاء پر بھی آزمائشیں آئیں، اور اس وقت کے سابقہ امتوں پر بھی آزمائشیں آئیں، تو اس امت پر بھی آزمائشیں ہوں گی۔ اس لیے کہ کنتم خیر امۃ، اللہ نے قرآن فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو، اس لیے کہ تمہارا نبی سب سے بہتر ہے، نہیں سمجھ آئی؟ تو سب سابقہ امتوں سے آزمائشیں ہوئیں، ان پر امتحانات آئے، ان کو جناب طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا۔ تو اس امت سے امتحان نہیں ہونا کہ صرف کھائی جاؤ تو پی جاؤ تو لمحے پہ جاؤ، بس یہی زندگی کا مقصد ہے۔ نہ امتحان ہونے نے، یہی امتحان ہے نا، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی جناب ترکی کے اندر زلزلہ آ گیا، اس یہ امتحانات ہے، آزمائش ہے کہ جناب بندے کتنے کو اللہ کی طرف دوبارہ دوڑتے ہیں، اللہ کی طرف کتنا کو رجوع کرتے ہیں۔ لیکن ہم ان آزمائشوں سے، ان امتحانات سے اور اس اللہ کی حکمت سے ہم سبق حاصل کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتے۔ مجھے بتایا نا کہ جناب ابھی کتنے کو لوگ ہلے ہوں گے اور کتنے کو لوگوں کا جناب دل ہلا ہوگا کہ یار واقعی یار یہ زلزلہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ قیامت کا منظر یاد کیجیے اللہ کے بندو۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، اور جناب سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا، اس وقت کیا حالات ہوں گے، کیا حالات ہوں گے اس وقت؟ یہ تو صرف ایک جس کو سمجھتے ہیں نا کہ جناب بالکل اشارہ دیا آپ کو جناب کہ یہ حالات ہے، ایک سیکنڈ نہیں لگا، وہ بڑی بڑی عمارتیں جناب جو انجینئروں نے پتہ نہیں کتنے سالوں میں بنائی ہوں گی، اور جن کو اپنے اوپر مان تھا کہ یہ کبھی بھی نہیں گر سکتے، زمین بوس ہو کر رہ گئی، نام و نشان ہی مٹ گیا۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، قبر پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ حضرت جی یہ زندگی ایسے ہی ہے، ایسے ہی گزر جانی ہے، پتہ ہی نہیں چلنا جناب۔ یہ آزمائشیں، یہ امتحانات ہمارے لیے تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اس کو عبرت بنا کر کہ ہمارے لیے کہ یار ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، خدا نخواستہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے، اور دوبارہ اللہ کی طرف دوڑیں کہ یا اللہ پچھلیاں دی معافی، اگوں تو جناب اسی کوئی گناہ نہیں کریں گے، صغیرہ بھی نہیں کریں گے تو کبیرہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہے آزمائشوں کا مقصد، یہ ہے امتحانوں کا مقصد۔ لیکن ہم اس کو جناب صرف آج جی بڑا دکھ ہوا جناب، بڑا گہرا دکھ ہوا جناب، اور جی وہاں اس طرح ہو گیا جناب، ہم ان کی امداد بھی دیں گے، بس اے کرن تو بعد وہی طریقہ، وہی جھوٹ اسی بول رہے ہیں، وہی چغلیاں اسی کر رہے ہیں، وہی غیبت اسی کر رہے ہیں، وہی دھوکے دہیاں اسی کر رہے ہیں، فراڈ اسی کر رہے ہیں، سب کچھ اسی کر رہے ہیں۔ بھائی کیا پھر اس سے ہم نے عبرت کیا حاصل کی ہے؟ کیا اس نے اس سے عبرت حاصل کی؟ ابھی سیلاب آیا تھا جناب ہمارے ملک پاکستان میں، کتنی حالات خراب ہو، گھروں کے گھر جناب تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، کتنے جناب جانور جناب وہ ختم ہو گئے، ہمارے جناب انسانیت کے جناب کتنی جناب وہاں جانیں جناب ضائع ہو چکی۔ مجھے بتائیں کتنے کو لوگوں نے اس سے عبرت حاصل کی ہے؟ اس دوران بھی لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے، سیلاب دینا تو فنڈنگ کی اکٹھی کی تھی جناب تو باجے بیچنا شروع کر دیتا، کمال نہیں؟ ابھی جناب وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو اس میں جناب وہ سیلاب کی فنڈنگ کی تھی، انہوں نے پتہ نہیں چاول تھے کہ پتہ نہیں آٹا تھا، دانے جو کنک کے وہ انہوں نے اکٹھے کر کے جناب وہاں رکھے ہوئے، سیلاب کے نام پر اکٹھے کیے گئے ہیں، غالباً باہر سے وہ امداد آئی تھی پاکستان کے لیے، ابھی اس کو جناب بیچا جا رہا ہے۔ ایک قوم جناب سیدھی ہو سکتی؟ پھر ایک جناب اللہ کی رحمت کیوں نہیں اترتی، اللہ کی برکت کیوں نہیں اترتی؟ اور اللہ کے بندوں، اللہ کی طرف سے رحمت اسی وقت آئے گی جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کی طرف دوڑیں گے۔ ہم اللہ کو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ صحیح معنوں میں اللہ کی ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ تو پھر بات کہاں بنے گی؟ رحمت کہاں سے آئے گی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر یہی تو ہوگا، کبھی جناب مہنگائی، پیٹرول اتنے جا رہا ہے، کبھی ڈالر اتنے جا رہا ہے، کبھی جناب سبزی اوپر جا رہی ہے، کبھی جناب فلان چیز اوپر جا رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہمارے ساتھ؟ اسلام اور دین کو تو ہم نے خود دیس نکالا دے دیا نا، اسی اسلام نے اپنانا سے تیار ہیں، اسلام نے چلانا سے تیار ہیں، کتنے کو چلانا سے تیار ہیں؟ اسلام کہتا ہے کہ جناب نماز کی پابندی کرو، ہم کتنی کو نماز کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اسلام کہتا ہے روزے رکھو، روزے رکھنے تیار ہیں۔ اسلام کہتا ہے جناب جو صاحب استطاعت اس پر حج فرض ہے، کتنا کو ہم حج کی ادائیگی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور جناب اسلام کہتا ہے صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، کتنی کو زکوٰۃ ہماری قوم دیتی ہے؟ دیتی زکوٰۃ؟
یہ ہیلے بہانے کر دیں جناب، آپس ایک دوسرے دے دوں کہ جناب واپس پیسے اپنے کول جمع کر لیں. جب ایسے حالات ہیں مجھے بتائیں پھر برکت کہاں سے آنی ہے، رحمت کہاں سے آنی ہے، سکون کہاں سے آنا ہے؟ اور جناب وہ جو قرون اولا کی یاد تھی جناب، وہ کہاں سے تازہ ہونی ہے کہ برکتیں ہی برکتیں تھیں جناب، رحمتیں ہی رحمتیں تھیں جناب، اور تھوڑے سے پیسوں پر جناب گزارا ہو جایا کرتا تھا. اندر سے کسی سے گزارا ان جناب ارباں خربہ کما کے لوگ پوچھتے ہیں، پوچھو نا کہ حضرت صاحب کی حال ہے، اور جی حضرت جی حالات بڑے خراب ہیں، حضرت جی حالات بڑے خراب ہیں. اور بھائی حالات کیوں خراب نے؟ ارباں خربہ تو کما لے نے، لینڈ کروزر تیرے تھلے ہے گی جناب، کوٹھی تو رہ رہے جناب، ڈیفینس میں تو رہ رہے تھے، حالات کیوں خراب نے؟ اور جی حضرت صاحب ڈاکٹروں نے جناب کھانا بھی بند کر دیا ہے، ڈاکٹروں نے کہا جناب صرف سلاد کھانا ہے اور سلاد کھا کر گزارا کرنا ہے. میں کہ اے فرق حلال تے حرام دا، ہاں جو حلال تے حرام مکس کر کے کھادا جناب، یتیمہ دے پلاٹوں دے بھی قبضے کیتے، بیوہ دے پلاٹوں دے بھی قبضے کیتے، مساکین کے پلاٹوں پر بھی قبضے کیے، حلال و حرام مکس کر کے کھادا تو پتر انجی ہونا پھر، انجی ہونا پھر جناب. سر سلاد جناب تسی کھا سکتے جناب تو روٹی شوٹی جناب تو ڈاکٹر نہیں بند کر دیں گے. اور اس کے مقابلے میں اکثر کہتا ہوں، اس کے مقابلے میں ایک ریڑھی لگانے والا، پھیری لانے والا بندہ ہوئے نا، حلال بھی کمانا لا ہوئے، حرام کو جناب قریب بھی نہ آنے دیتا ہو، حلال کمانے والا ہو، پھیری لگانے والا ہی کیوں نہ، اس سے پوچھو سب کی حال ہے، بلند آواز سے کہتا ہے شکر الحمدللہ. کمال والی گل ہے. ادھر اربا خربہ کما کے سکون کوئی نہیں، ادھر 500 کما کر سکون ہے. اس مہنگائی والے دور میں بھی سکون لوگ کما رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ادھر حلال و حرام کے درمیان تمیز کو نہیں، ادھر حلال حلال ہے. حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے، حرام میں برکت ہے جناب کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ہمارے بزرگ مثال دیتے ہیں جناب، ہر سال کے بعد بڑی عید آتی ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ قربانی سنت ابراہیمی زندہ کی جاتی ہے جناب، ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کی جاتی ہے جناب. بڑے جانور سے لے کر چھوٹے جانور تو ساروں کو ذبح کیا جاتا ہے. سال تو بعد جناب ذبح بھی ہوئے، پھر جناب تیسرے دن کے بعد منڈیوں میں جناب چلے جائیں، کئی لوگ ویسے لے کر کھڑے ہوتے جناب، حضرت صاحب بکے ہی کو نہیں مال. اتنے جناب برکت حلال کے اندر. اور اس کے اب بکری جو ہے وہ ایک بچہ دے گی سال کے اندر زیادہ سے زیادہ، یا جناب ٹیڈی بکری ہے جناب کو اچھی نسل کی ہے تو 2 دے گی. کوئی اگر یہ بھی کہتا ہے جناب تو گائے ہے یا بھینس ہے جناب وہ ایک ہی جناب دیتا ہے، بچے دیتے. اب مجھے بتائیں اس کے مقابلے میں کتی ہے 6-6 7 بچے دیتی ہے، اینجے کہ نہیں؟ تو دوستو جناب ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ جناب کتیوں کے اور کتوں کے ریوڑ ہونے چاہیے تھے. کیا خیال ہے کہ بھائی تعداد ان کی زیادہ ہے، پیدا کثرت کے ساتھ وہ ہو رہے ہیں، 6-6 7 کتی بچے دے رہی ہے تو کثرت کے ساتھ ان کو ہونا چاہیے تھے، لیکن تعداد بھیڑ ان کی ہوتی ہے کتوں کی نہیں ہوتی. سارے بزرگ کی مثال ہے کہ اللہ نے برکت حلال کے اندر رکھی، حلال کے اندر برکت ہے جناب. لاکھوں کروڑوں ذبح ہو جانے کے بعد بھی جناب سال کے بعد پھر جناب منڈیاں جناب بھری ہوئی ہوتی ہیں، لوگ پھر ذبح کر دیتے ہیں، پھر جناب برکت آ جاتی ہے. برکت اللہ نے حلال کے اندر رکھی ہوئی ہے، لیکن ہم وہ کمانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی کہنا جتھوں لبے کھا دی جاؤ بس. کوئی حلال طریقے نہ لا رہے تھا بھی ٹھیک ہے جی، حرام طریقے نہ لا رہے تھا بھی ٹھیک ہے جناب، کوئی جھوٹ بول کے آ رہا تھا بھی ٹھیک ہے، کسی نے غیبت کر کے آ رہا تھا بھی ٹھیک ہے، کسی نے دھوکہ دے کے آ رہا تھا بھی ٹھیک ہے. بس پیسہ آنا چاہیے جناب، تو میرے تھلے جناب لینڈ کروزر ہونی چاہیے جناب، تو میرے کو جناب بڑی کوٹھی ہونی چاہیے جناب، پیسہ جہاں سے مرضی کمایا. جب یہ ہمارے حالات ہے قبلہ تو برکت کہاں سے آنی؟ مجھے یہ بتائے نا. رحمت اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت کے انوار تجلیات جو نزول ہونا تھا، وہ دروازے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے. ہم نے خود بند کیے ہوئے. پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں.